السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں واقعہ کربلا کے پس منظر کا حصہ دوم۔ ناظرین، جب رات کو عمر بن سعد سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ملاقات کر کے 3 تجاویز سامنے رکھیں تو اس نے خط میں یہ تجاویز لکھ کر ابن زیاد کی طرف بھیج دیں۔ ناظرین، ابن زیاد بھی عمر بن سعد کے اس خط سے متاثر ہوا اور کہا کہ یہ خط ایک ایسے شخص کا ہے جو امیر کی اطاعت بھی چاہتا ہے اور اپنی قوم کی عافیت کا بھی خواہش مند ہے۔ ہم نے اس کو قبول کر لیا۔ شمر نے کہا کہ کیا آپ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مہلت دینا چاہتے ہیں کہ وہ قوت حاصل کر کے پھر تمہارے مقابلے پر آئے؟ وہ اگر آج تمہارے ہاتھ سے نکل گئے تو پھر کبھی تم ان پر قابو نہ پا سکو گے۔ ناظرین، شمر کہنے لگا کہ مجھے اس میں عمر بن سعد کی سازش معلوم ہوتی ہے، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ وہ راتوں کو آپس میں باتیں کرتے ہیں۔ ہاں، آپ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اس پر مجبور کریں کہ وہ آپ کے پاس آ جائیں، پھر آپ چاہے سزا دیں یا چاہے ان کو معاف کریں۔ ابن زیاد نے شمر کی رائے قبول کر کے عمر بن سعد کو اسی مضمون کا خط اور خود شمر کے ہاتھوں عمر بن سعد کے پاس بھیج دیا اور یہ ہدایت کر دی کہ اگر عمر بن سعد اس حکم کی تعمیل فوراً نہ کرے تو اس کو قتل کر دیا جائے اور اس کی جگہ شمر تم خود لشکر کے امیر بن جانا۔ ناظرین، اس خط کا مضمون یہ تھا کہ میں نے تمہیں اس لیے نہیں بھیجا کہ تم جنگ سے بچو یا ان کو مہلت دو یا ان کی سفارش کرو۔ اگر حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھی میرے حکم پر صلح کرنا اور میرے پاس آنا چاہتے ہیں تو ان کو صحیح سالم میرے پاس پہنچا دو، ورنہ ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ ان کو قتل کرو، مسلح کرو، کیونکہ وہ اس کے مستحق ہیں۔ پھر قتل کے بعد ان کو گھوڑوں کی ٹاپوں میں روند ڈالو۔ اگر تم نے ہمارے اس حکم کی تعمیل کی تو تم کو ایک فرما بردار کی طرح انعام ملے گا، اور اگر اس کی تعمیل نہیں کرتے تو ہمارے لشکر کو فوراً چھوڑ دو اور چارج شمر کے سپرد کر دو۔ والسلام۔ ناظرین، شمر یہ حکم اور خط لے کر روانہ ہونے لگا تو اس کو خیال آیا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھیوں میں اس کے پھپھی زاد بھائی عباس رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن جعفر اور عثمان بھی ہیں۔ ابن زیاد سے ان چاروں کے لیے امان حاصل کی شمر نے اور روانہ ہو گیا۔ شمر نے یہ پروانہ امان کسی قاصد کے ہاتھ ان چاروں بزرگوں کے پاس بھیج دیا۔ یہ پروانہ دیکھ کر وہ چاروں بیک زبان ہو کر بولے، ہمیں امان دیا جاتا ہے اور ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امن نہیں دیا جاتا۔ ہمیں تمہارے امان کی حاجت نہیں، اللہ کا امان تمہارے امان سے بہتر ہے، تجھ پر لعنت ہے اور تیرے امان پر بھی۔ شمر یہ خط لے کر جب عمر بن سعد کے پاس پہنچا تو وہ سمجھ گئے کہ شمر کے مشورہ سے یہ صورت عمل میں آئی ہے کہ شمر کے مشورے کی وجہ سے میرے مشورے کو رد کر دیا گیا۔ اس کو کہا کہ تم نے بڑا ظلم کیا کہ مسلمانوں کا کلمہ متفق ہو رہا تھا، اس کو ختم کر کے قتل و قتال کا بازار گرم کر دیا۔ ناظرین، بالآخر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پیغام پہنچایا گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پیغام کو اور کوفہ جانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ اس ذلت سے موت بہتر ہے۔ ناظرین، شمر اس محاذ پر محرم کی نامی تاریخ کو پہنچا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اپنے خیمے کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ اسی حالت میں کچھ اونگ آئی اور آنکھ بند ہو گئی اور پھر ایک آواز کے ساتھ بیدار ہو گئے۔ آپ کی ہمشیرہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ آواز سنی تو دوڑی آئیں اور وجہ پوچھی۔ فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ تم اب ہمارے پاس آنے والے ہو۔ ہمشیرہ یہ سن کر رو پڑیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے تسلی دی۔ اسی حالت میں شمر کا لشکر سامنے آ گیا۔ آپ کے بھائی عباس رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے اور حریف مقابل سے گفتگو ہوئی۔ اس نے بلا مہلت قتال کا اعلان سنایا۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر حضرت حسین کو اطلاع دی۔ ناظرین، جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ کی اطلاع ملی تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان سے کہو کہ آج کی رات قتال ملتوی کر دو تاکہ میں آج کی رات وصیت اور نماز و دعا استغفار کر سکوں۔ شمر اور عمر بن سعد نے لوگوں سے مشورہ کرنے کے بعد مہلت دے دی اور واپس ہو گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اہل بیت اور اصحاب کو جمع کر کے ایک خطبہ دیا
جس میں فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں راحت میں بھی اور مصیبت میں بھی۔ یا اللہ میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں شرافت نبوت سے نوازا اور ہمیں کان اور آنکھ اور دل دیے جن سے ہم آپ کی آیات سمجھیں، اور ہمیں آپ نے قرآن سکھایا۔ ہمیں آپ اپنے شکر گزار بندوں میں داخل فرما لیجئے۔ اس کے بعد فرمایا کہ میرے علم میں آج کسی شخص کے ساتھی ایسے وفا شعار نیکوکار نہیں ہیں جیسے میرے ساتھی، اور نہ کسی کے اہل بیت میرے اہل بیت سے زیادہ ثابت قدم نظر آتے ہیں۔ آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ میری طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کل ہمارا آخری دن ہے۔ میں آپ سب کو خوشی سے اجازت دیتا ہوں کہ سب اس رات کی تاریکی میں متفرق ہو جاؤ اور جہاں پناہ ملے چلے جاؤ، اور میرے اہل بیت میں سے ایک ایک کا ہاتھ پکڑو اور مختلف علاقوں میں پھیل جاؤ، کیونکہ دشمن میرا طلبگار ہے، وہ مجھے پائے گا تو دوسروں کی طرف التفات نہ کرے گا۔ یہ تقریر سن کر آپ کے بھائی اور اولاد اور بھائیوں کی اولاد اور عبداللہ بن جعفر کے صاحبزادے یک زبان ہو کر بولے کہ واللہ ہم ہرگز ایسا نہ کریں گے، ہمیں اللہ تعالیٰ آپ کے بعد باقی نہ رکھے۔ پھر بنو عقیل کو خطاب کر کے فرمایا کہ تمہارے ایک بزرگ مسلم بن عقیل شہید ہو چکے ہیں، وہی کافی ہیں، تم سب واپس ہو جاؤ، میں تمہیں خوشی سے اجازت دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے کہ اپنے بزرگوں اور بڑوں کو موت کے سامنے چھوڑ کر اپنی جان بچا لے، بلکہ واللہ ہم آپ پر اپنی جانیں اور اولاد و اموال قربان کر دیں گے۔ ناظرین، اس کے بعد سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بہن کو وصیت کی کہ اے میری بہن، میں تمہیں خدا کی قسم دیتا ہوں کہ میری شہادت پر تم کپڑے پھاڑنا یا سینہ کوبی وغیرہ ہرگز نہ کرنا، آواز سے رونے چلانے سے بچنا۔ یہ وصیت فرما کر باہر آ گئے اور اپنے اصحاب کو جمع کر کے تمام شب تہجد اور دعا و استغفار میں مشغول رہے۔ یہ عاشورہ کی رات تھی۔ صبح کو یوم عاشورہ بروز جمعہ اور ایک روایت کے موافق ہفتہ کا دن تھا۔ صبح کی نماز سے فارغ ہوتے ہی عمر بن سعد لشکر کے سامنے آ گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس وقت کل 72 اصحاب تھے، 32 سوار اور 40 پیادہ۔ آپ نے بھی مقابلہ کے لیے اپنے اصحاب کی صف بندی فرما دی۔ ناظرین، عمر بن سعد نے اپنے لشکر کو 4 حصوں پر تقسیم کر کے ہر ایک حصہ کا ایک امیر بنایا تھا۔ ان میں سے ایک حصے کا امیر حر بن یزید تھا، جو سب سے پہلے 1000 کا لشکر لے کر مقابلہ کے لیے بھیجا گیا تھا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ اس کے دل میں اہل بیت اطہار کی محبت کا جذبہ بیدار ہو چکا تھا۔ اس وقت اپنی سابقہ کارروائی پر نادم ہو کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب ہوتے ہوئے یک بارگی گھوڑا دوڑا کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں آ ملے اور عرض کیا کہ میری ابتدائی غفلت اور آپ کو واپسی کے لیے راستہ نہ دینے کا نتیجہ اس صورت میں ظاہر ہوا جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ واللہ مجھے یہ اندازہ نہ تھا کہ یہ لوگ آپ کے خلاف اس حد تک پہنچ جائیں گے اور آپ کی کوئی بات نہ مانیں گے۔ اگر میں یہ جانتا تو ہرگز آپ کو نہ روکتا۔ میں اب تائب ہو کر آیا ہوں، اس لیے اب میری سزا اور توبہ یہی ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ قتال کرتا ہوا جان دے دوں۔ ناظرین، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار ہوئے اور آگے بڑھ کر بآواز بلند فرمایا، لوگو میری بات سنو، جلدی نہ کرو تاکہ میں حق کی نصیحت ادا کر دوں جو میرے ذمہ ہے، اور تاکہ میں تمہیں اپنے یہاں آنے کی وجہ بتلا دوں۔ پھر اگر تم میرا عذر قبول کرو اور میری بات کو سچا جانو اور میرے ساتھ انصاف کرو تو اس میں تمہاری فلاح و سعادت ہے، اور پھر تمہارے لیے میرے قتال کا کوئی راستہ نہیں۔ اور اگر تم میرا عذر قبول نہ کرو تو تم سب مل کر مقرر کرو اپنا کام اور جمع کر لو اپنے شریکوں کو، پھر نہ رہے تم کو اپنے کام میں شبہ، پھر کر گزرو میرے ساتھ اور مجھ کو مہلت نہ دو۔ ناظرین، یہ وہی الفاظ تھے جو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہے تھے۔ ناظرین، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کلمات بہنوں اور عورتوں کے کان میں پڑے تو ضبط نہ کر سکیں، رونے کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی عباس کو بھیجا کہ ان کو نصیحت کر کے خاموش کروا دیں، اور اس وقت فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ابن عباس پر رحم فرمائے، انہوں نے صحیح کہا تھا کہ عورتوں کو ساتھ نہ لے جاؤ۔
ناظرین، حضرت حسین جب دشمن کی فوج کو مخاطب کر کے متوجہ کر چکے اور عورتوں کو خاموش کر دیا تو ایک درد انگیز، نصیحت امیز، بے نظیر خطبہ دیا۔ کہنے لگے، اے لوگو، تم میرا نسب دیکھو، میں کون ہوں، پھر اپنے دلوں پر غور کرو۔ کیا تمہارے لیے جائز ہے کہ تم مجھے قتل کرو اور میری عزت پر ہاتھ ڈالو؟ کیا میں تمہارے نبی کی صاحبزادی کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا میں اس باپ کا بیٹا نہیں ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا زاد بھائی اور امیر المؤمنین تھا؟ کیا سید الشہداء حمزہ میرے باپ کے چچا نہیں تھے؟ کیا جعفر طیار میرے چچا نہیں تھے؟ کیا تمہیں یہ حدیث مشہور نہیں پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور میرے بھائی حسن کو سیدہ شباب اہل الجنہ کا لقب دیا؟ اگر تم میری بات کی تصدیق کرتے ہو، اور واللہ میری بات بالکل حق ہے، میں نے عمر بھر کبھی جھوٹ نہیں بولا، جب سے مجھے یہ بات معلوم ہوئی کہ جھوٹ بولنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اور اگر تمہیں میری بات کا یقین نہیں تو تمہارے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جن سے اس کی تصدیق ہو سکتی ہے۔ پوچھو جابر بن عبداللہ سے، دریافت کرو ابو سعید سے یا سہل بن سعد سے، معلوم کرو زید بن ارقم یا انس سے، وہ تمہیں بتلائیں گے کہ بے شک یہ بات انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رؤسائے کوفہ کا نام لے کر پکارا، اے شیس بن ربی، اے حجاز بن ابحر، اے قیس بن اشغث، اے زید بن حارث، کیا تم لوگوں نے مجھے بلانے کے لیے خطوط نہیں لکھے؟ یہ سب لوگ مکر گئے کہ ہم نے نہیں لکھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے پاس تمہارے خطوط موجود ہیں۔ اس کے بعد فرمایا، اے لوگو، اگر تم میرا آنا پسند نہیں کرتے تو مجھے چھوڑ دو، میں کسی ایسی زمین میں چلا جاؤں جہاں مجھے امن ملے۔ قیس بن اشعث نے کہا کہ آپ اپنے چچا زاد بھائی ابن زیاد کے حکم پر کیوں نہیں اتر آتے؟ وہ پھر آپ کے بھائی ہیں، آپ کے ساتھ برا سلوک نہ کریں گے۔ سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مسلم بن عقیل کے قتل کے بعد بھی تمہاری یہی رائے ہے؟ واللہ میں کبھی اس کو قبول نہ کروں گا۔ یہ فرما کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے اتر آئے۔ اس کے بعد زہیر بن الکین کھڑے ہوئے اور ان لوگوں کی نصیحت کی کہ اہل رسول کے خون سے باز آ جاؤ، اور بتلایا کہ اگر تم اپنی اس حرکت سے باز نہ آئے اور ابن زیاد کا ساتھ دیا تو خوب سمجھ لو کہ تم کو بھی ابن زیاد سے کوئی فلاح نہ پہنچے گی، وہ تم کو بھی قتل و غارت کرے گا۔ ان لوگوں نے زہیر کو برا بھلا کہا اور ابن زیاد کی تعریف کی اور کہا کہ ہم تم سب کو قتل کر کے ابن زیاد کے پاس بھیجیں گے۔ زہیر نے پھر کہا، ظالموں، اب بھی ہوش میں آؤ، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیٹا سمیہ کے بیٹے سے زیادہ محبت و اکرام کا مستحق ہے۔ اگر تم ان کی امداد نہیں کرتے تو ان کو اور ان کے چچا زاد بھائی یزید کو چھوڑ دو کہ وہ آپس میں نبٹ لیں، باخدا یزید بن معاویہ تم سے اس پر ناراض نہ ہوگا۔ جب گفتگو طویل ہونے لگی تو شمر نے پہلا تیر ان پر چلا دیا۔ اس کے بعد حر بن یزید، جو اب تائب ہو کر حضرت حسین کے لشکر میں شامل ہو گئے تھے، آگے بڑھے اور لوگوں کو خطاب کیا، اے اہل کوفہ، تم ہلاک و برباد ہو جاؤ۔ کیا تم نے ان کو اس لیے بلایا تھا کہ وہ آ جائیں تو تم ان کو قتل کرو؟ تم نے کہا تھا کہ ہم اپنی جان و مال آپ پر قربان کریں گے، اور اب تم ہی ان کے قتل کے در پہ ہو۔ ان کو اس کی بھی اجازت نہیں دیتے کہ خدا کی طویل و عریض زمین میں کہیں بھی چلے جائیں جہاں ان کو اور اہل بیت کو امن ملے۔ ان کو تم نے قیدیوں کی مسل بنا لیا ہے اور دریائے فرات کا جاری پانی ان پر بند کر دیا ہے، جس کو یہودی، نصرانی، مجوسی سب پیتے ہیں اور جس میں اس علاقہ کے خنزیر لوٹتے ہیں۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اہل بیت پیاس سے بے ہوش ہو رہے ہیں۔ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان سے، ان کی اولاد کے بارے میں نہایت شرمناک سلوک کیا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز تم کو پیاسا رکھے اگر توبہ نہ کرو اور اپنی حرکت سے باز نہ آ جاؤ۔ اب حر بن یزید پر بھی تیر پھینکے گئے، وہ واپس آ گئے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد تیر اندازی کا سلسلہ شروع ہو گیا، پھر گھمسان کی جنگ ہوئی، فریق مخالف کے بھی کافی آدمی مارے گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رفقا بھی بعض شہید ہوئے۔ حر بن یزید نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہو کر شدید قتال کیا۔ مسلم بن اسجا رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو کر گر گئے۔ حبیب بن مطہر ان کے پاس آئے اور کہا کہ جنت کی خوشخبری تمہارے لیے ہے،
اگر میں یہ جانتا کہ میں بھی تمہارے پیچھے شہید ہونے والا ہوں تو میں تم سے تمہاری وصیت دریافت کرتا۔ انہوں نے کہا کہ ہاں میں ایک وصیت کرتا ہوں، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ جب تک زندہ ہو ان کی حفاظت کرنا۔ اس کے بعد شکی و بدبخت شمر نے چاروں طرف سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا پر حلہ بول دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رفقا نے بڑی بہادری سے مقابلہ کیا۔ کوفہ کے لشکر پر جس طرف حملہ کرتے تھے میدان صاف ہو جاتا تھا۔ جب عروہ بن قیس نے یہ حالت دیکھی تو عمر بن سعد سے مزید کمک طلب کی اور شیس بن ربیع سے کہا کہ تم کیوں آگے نہیں بڑھتے؟ اس وقت شیس سے نہ رہا گیا اور کہا کہ تم سب گمراہ ہو۔ ابن علی جو اس وقت روئے زمین پر سب سے بہتر ہے، ان سے قتال کرتے ہو اور سمیہ زانیہ کے لڑکے ابن زیاد کا ساتھ دیتے ہو۔ عمر بن سعد نے جو کمک اور تازہ دم سپاہی بھیجے یہ آ کر مقابلہ پر ڈٹ گئے۔ اصحاب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا بھی نہایت بہادری سے مقابلہ کیا اور گھوڑے چھوڑ کر میدان میں پیادہ آ گئے۔ اس وقت حر بن یزید نے سخت قتال کیا۔ اب دشمن نے خیموں میں آگ لگانا شروع کی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اکثر رفقا شہید ہو چکے تھے اور دشمن کے دستے حضرت حسین کے قریب پہنچ چکے تھے۔ ابو شمامہ سعیدی نے عرض کیا کہ میری جان آپ پر قربان ہو، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے قتل کیا جاؤں، لیکن یہ دل چاہتا ہے کہ ظہر کا وقت ہو چکا ہے، نماز ادا کر کے پروردگار کے سامنے جاؤں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بآواز بلند فرمایا کہ جنگ ملتوی کر دو یہاں تک کہ ہم نماز پڑھ لیں۔ ایسی گمسان جنگ میں کون سنتا تھا؟ طرفین سے قتل و قتال جاری تھا۔ ابو شمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حالت میں شہید ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چند اصحاب کے ساتھ نماز ظہر صلاۃ الخوف کے مطابق ادا فرمائی۔ نماز کے بعد پھر قتال شروع کیا۔ اب یہ لوگ حضرت حسین تک پہنچ چکے تھے۔ حنفی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے اور سب تیر اپنے بدن پر کھاتے رہے یہاں تک کہ زخموں سے چور ہو کر گر گئے۔ اس وقت زہیر بن الکین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسین کی مدافعت میں سخت قتال کیا یہاں تک کہ وہ بھی شہید ہو گئے۔ اسی وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بجز چند رفیقوں کے کوئی نہ رہا، اور رفقا بھی دیکھ رہے تھے کہ ہم نہ حضرت حسین کو بچا سکتے ہیں اور نہ خود بچ سکتے ہیں۔ تو اب ان میں سے ہر شخص کی یہ خواہش تھی کہ میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پہلے شہید ہو جاؤں۔ اس لیے ہر شخص نہایت شدت و شجاعت سے مقابلہ کر رہا تھا۔ اسی میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے صاحبزادے علی اکبر یہ شعر پڑھتے ہوئے آگے بڑھے، کہنے لگے کہ میں حسین بن علی کا بیٹا ہوں، قسم ہے رب البیت کی کہ ہم رسول اللہ سے قریب تر ہیں۔ ایک کمبخت شخص نے ان کو نیزہ مار کر گرا دیا اور پھر کچھ اور شکی آگے بڑھے اور لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آئے اور کہا خدا تعالیٰ اس قوم کو برباد کرے جس نے تجھ کو قتل کیا۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کیسے بیوقوف ہیں، تیرے بعد اب زندگی پر خاک ہے۔ ان کی لاش اٹھا کر خیمہ کے پاس لائی گئی۔ عمر بن سعد نے قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر تلوار ماری، وہ گرے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوڑ کر ان کو سنبھالا اور عمر پر تلوار سے حملہ کیا۔ کوہنی سے اس کا ہاتھ کٹ گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھتیجے قاسم کی لاش کو اپنے کاندھے پر اٹھا کر لائے اور اپنے بیٹے اور دوسرے اہل بیت کے برابر لٹا دیا۔ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً بے یار و مددگار اور تنہا رہ گئے تھے، لیکن ان کی طرف بڑھنے کی کسی کو ہمت نہ ہوئی۔ اسی طرح بہت دیر تک یہی کیفیت رہی کہ جو شخص آپ کی طرف بڑھتا اسی طرح لوٹ جاتا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل اور اس کے گناہ کو اپنے سر لینا نہ چاہتا تھا، یہاں تک کہ قبیلہ کندہ کا ایک شوقی القلب مالک بن نصیر آگے بڑھا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر تلوار سے حملہ کیا۔ آپ شدید زخمی ہو گئے۔ اپنے چھوٹے صاحبزادے عبداللہ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور اپنی گود میں بٹھا لیا۔ بنی اسد کے ایک بد نصیب نے ان کو بھی تیر مار کر ہلاک کر دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس معصوم بچے کا خون لے کر زمین پر بکھیر دیا اور دعا کی، یا اللہ تو ہی ان ظالموں سے ہمارا انتقام لے۔ اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیاس حد کو پہنچ چکی تھی۔
آپ پانی پینے کے لیے دریائے فرات کے قریب تشریف لے گئے۔ ظالم حسین بن نمیر نے آپ کے منہ پر نشانہ کر کے تیر پھینکا اور دہن مبارک سے خون جاری ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ناظرین، اس کے بعد شمر 10 آدمی ساتھ لے کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید پیاس اور اتنے زخموں کے باوجود ان کا دلیرانہ مقابلہ کر رہے تھے۔ جس طرف حضرت حسین بڑھتے یہ بھاگتے نظر آتے تھے۔ اہل تاریخ نے کہا ہے کہ یہ ایک بے نظیر واقعہ ہے کہ جس شخص کی اولاد اور اہل بیت قتل کر دیے گئے ہیں، اس کو خود شدید زخم لگے ہوئے ہوں اور وہ پانی کے ایک قطرہ سے محروم ہو، اور وہ اس وقت اس ثابت قدمی سے مقابلہ کر رہا ہو کہ جس طرف رخ کرتا ہو مسلح سپاہی بھیڑ بکریوں کی طرح بھاگنے لگتے ہوں۔ ناظرین، شمر نے جب یہ دیکھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کرنے سے ہر شخص بچنا چاہتا ہے تو آواز دی کہ سب یکبارگی سے حملہ کرو۔ اس پر بہت سے بد نصیب آگے بڑھے، نیزوں اور تلواروں سے یکبارگی حملہ کیا اور ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلیرانہ مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ناظرین، شمر نے خولہ بن یزید سے کہا کہ ان کا سر کاٹ لو۔ وہ آگے بڑھا مگر ہاتھ کانپ گئے۔ پھر شکی بدبخت سنان بن انس نے یہ کام انجام دیا۔ آپ کی لاش کو دیکھا تو 33 زخم نیزوں کے اور 34 زخم تلواروں کے آپ کے بدن پر تھے۔ تیروں کے زخم اس کے علاوہ تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور عام اہل بیت کے قتل سے فارغ ہو کر یہ تمام ظالم علی اصغر حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ شمر نے ان کو بھی قتل کرنا چاہا۔ حمید بن مسلم نے کہا، سبحان اللہ، تم بچوں کو قتل کرتے ہو اور جب کہ وہ مریض بھی ہیں۔ شمر نے چھوڑ دیا۔ عمر بن سعد آگے آئے اور کہا کہ ان عورتوں کے خیمہ کے پاس کوئی نہ جائے اور اس مریض بچہ سے کوئی تعارض نہ کرے۔ ناظرین، ابن زیاد بدبخت کا حکم تھا کہ قتل کے بعد لاش کو گھوڑوں کے ٹاپوں سے روندا جائے۔ عمر بن سعد نے چند سواروں کو حکم دیا، انہوں نے یہ بھی کر ڈالا۔ ناظرین، جنگ کے خاتمہ پر مقتولین کی تعداد شمار کی گئی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اصحاب میں 72 حضرات شہید ہوئے اور عمر بن سعد کے لشکر کے 88 سپاہی مارے گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے رفقا کو اہل غازر نے 1 روز بعد دفن کیا۔ ناظرین، آپ نے دیکھا واقعہ کربلا کے پس منظر کا حصہ دوم۔ امید ہے کہ اس میں آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا اور شہیدان کربلا کے غم کا اندازہ ہوا ہوگا کہ انہوں نے کس لیے اپنی جان پیش کر دی اور دین حق کو بچا لیا۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔